اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ الحمدللہ آج 23واں پارہ پڑھا گیا ہے، 23rd جز، اور اس میں ہم نے سورۃ یاسین، سورۃ الصافات، سورۃ الصاد، سورۃ الزمر 4 صورتیں پڑھی۔ So we'll do summary of 2 to 3 surah inshallah. Basically سورۃ یاسین کی کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ یاسین ماشاءاللہ مسلمانوں کی، ہمارے کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد کو یاد ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو سورت یاد کرائی جاتی ہے، علماء فرماتے ہیں سورہ یاسین کو یاد کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سورتوں کے فضائل بیان کیے، اس سورت کو پڑھنے سے یہ ملتا ہے، اس کو پڑھنے سے یہ، وہاں یاسین کو پڑھنے سے آپ نے بتایا کہ یہ قرآن کا دل ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا ہر جسم کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل کیا ہے؟ سورۃ یاسین۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو قرآن کا دل کیوں کہا گیا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اقرؤوا علی موتاکم یاسین، اپنے مردوں پر یاسین پڑھا کرو۔ مردوں پر کیا مطلب؟ جو مردہ ہونے والا ہو، جب آثار آ رہے ہوں کہ اس سے اس کی روح نکلنا آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن یاسین کا صرف مقصد مردوں کی روح نکالنے کے لیے پڑھنا نہیں، یہ اس کا ایک ذیلی مقصد ہے، سیکنڈری۔ پرائمری مقصد یہ ہے کہ یاسین کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ یاسین کا مطلب کیا ہے کسی کو نہیں پتا۔ یاد رکھیے قرآن کے جو حروف مقطعات ہیں، جو کٹے ہوئے حرف ہیں، الف لام میم، یاسین، طٰہٰ، کاف عین صاد، اس کا کسی کو مطلب نہیں پتا۔ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ کے نبی کو پتہ ہے یا نہیں؟ there are two opinions، ٹھیک ہے؟ so we don't know what this is۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یاسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا one of the titles ہے، ایک لقب ہے کہ اللہ نے آپ کو ایڈریس کیا ہے، اے میرے نبی یاسین۔ تو یہ سورہ یاسین کے فضائل ہو گئے۔ سورہ یاسین میں اللہ نے سبجیکٹس اور ٹاپکس کیا بیان کیے ہیں؟ سب سے پہلے سورہ یاسین کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے قرآن کی فضیلت اور قرآن کے سچا ہونے پر۔ اللہ نے 5 قسمیں کھائی ہیں، 5 دفعہ قسم کھا کر اللہ کہہ رہے قرآن سچ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کچھ واقعات ذکر کیے ہیں۔ ایک یونیک واقعہ جو اس صورت میں ہے، کہیں اور نہیں ہے، وہ حبیب نجار، کے ان کا نام تو نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک نبی، پھر اس کے بعد 2 نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، فعززنا بثالث، 2 نبی بھیج دیں، اور انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ قوم ان نبیوں کو مارنے لگی، قتل کرنے لگی، اور یہ یہود زیادہ تر تھے۔ قرآن نے سورہ بقرہ میں اور جگہ پر 6 پارے میں فرمایا ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، جو بنی اسرائیل تھی وہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے جب ان کے مطلب کی بات نہیں کرتے تھے۔ تو اگر ان کے مطلب کی بات کرے تو ٹھیک ہے، مطلب کی بات نہ کریں، کہہ رہے ہمارے مطلب کا حکم لاؤ، نہیں، تو نبی کو مار دیتے تھے۔ بہت سارے نبی مارے انہوں نے، حالانکہ وہ نبی ان کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ نبی کے متبعین تھے، مار دیا۔ یہ ضد کا نتیجہ تھا کہ اپنے دماغ میں جو ہے وہ صحیح ہے اور کسی کی بات نہیں ماننی۔ جب ان کو قتل کرنے لگے تو ایک آدمی تھا، وہ نجار تھا۔ نجار از کائنڈ آف بلیک اسمتھ، جو لوہار ٹک ٹک کرتا تھا۔ تو اس کو پتہ لگا، اور وہ مسلمان تھا، اندر سے مومن تھا، اس کو پتہ لگا کہ قوم نبیوں کو قتل کرنے لگی ہے، تو وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے قوم کو دعوت دی۔ اب اللہ نے انبیاء کی دعوت، ان 3 نبیوں کی دعوت قرآن میں ذکر نہیں کی۔ وہ جو حبیب نجار تھا، اس کی دعوت اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن بنا دیا، اس کی دعوت کا طریقہ سمجھایا کہ وہ دعوت قوم کو کیسے دیتا ہے۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کی اکثر صورتوں میں ایک مضمون ہوتا ہے اسلوب دعوت، دا اسٹریٹجی آف دعوت، دا میتھڈ آف دعوت، دعوت دینی کیسے ہے، جذبہ کیا ہے، الفاظ کیا ہیں، کیا طریقہ ہے۔ قرآن بار بار یہ سمجھاتا ہے دعوت کیسے۔ ویسے پورا قرآن خود دعوت ہے، لیکن قرآن ایکسپلیسٹلی دعوت کا انداز سکھاتا ہے، کبھی خود بتاتا ہے، کبھی کسی نبی یا ولی کی دعوت ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے دعوت کیسے دی تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت ذکر کی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، دور سے بھاگتا ہوا ہے، دیکھا قوم نبیوں کو باندھ کے مارنے لگی ہے۔ نے کہا اے میری قوم، نبیوں کی بات مانو، ان لوگوں کی مانو جو نمبر 1 تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ دائی کی پہلی صفت کیا ہے؟ لوگوں سے اجر، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت۔ دائی مانگنے لگ جائے اس کی دعوت،
پڑھانے والا مانگ سکتا ہے، امام مؤذن کر سکتا ہے، داعی نہیں کر سکتا، وہ اخلاص سے ہونا چاہیے۔ اور دوسرا کہا مجھے کیا ہوا وما لی لا، اب یہاں سے 23واں پارہ شروع ہو رہا ہے، کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہاں سیکھنے کی بات یہ ہے، اس کو پتہ ہے قوم کافر ہے، یہ مومن ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم کافر ہو، تم فاسق ہو، تم اللہ کی بات مانو، کیا کہہ رہے اپنی طرف، میں اللہ کی بات کیوں نہ مانوں، ناٹ ڈائریکٹ، انڈائریکٹ، کیونکہ جب آپ ڈائریکٹ کسی کو کہتے ہو وہ ہرٹ ہوتا ہے، جب ہرٹ ہوتا ہے تو دعوت خراب ہوتی ہے۔ دعوت جتنی نرم کر کے، جتنی انڈائریکٹ کر کے، جتنی سینڈوچ بنا کے دیا جائے اتنی مؤثر ہے، اور دعوت جتنی سخت ہو جائے اتنی غیر مؤثر ہو جاتی ہے، چاہے جتنی اخلاص سے دی جائے۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے حق بات کے 3 اصول ہیں، کوئی آپ نے کسی کو بات کرنی ہے تو 3 اصول ہیں۔ نمبر 1، بات حق ہو، آپ نے تھورو ریسرچ کی ہو، ایسے سنی سنائی بات، کوئی ضعیف حدیث کسی اور کی بات نہ کہتی ہو، یو نو کہ یہ بات کون سی قرآن میں، کون سی حدیث میں، کس بڑے اتھینٹک عالم نے کہی ہے، سنی سنائی باتیں نہ ہو۔ ہمارے مجمع میں بہت ساری سنی سنائی باتیں جنریشن سے چل رہی ہیں، یا موضوع حدیثیں چل رہی ہیں، نہیں بھی اوتھنٹک بات ہو، 5 حدیثیں 3 حدیثیں بیان کریں اوتھنٹک۔ فرماتے تھے بات حق ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ طریقہ حق ہو، کیا ہو؟ اگر بات حق ہے، طریقہ بڑا سخت خراب حکمت سے آ رہی ہے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، نیت حق ہو، بات بھی صحیح ہے، طریقہ بھی صحیح ہے، نیت خراب ہے، کچھ اپنا مقصد ہے تو پھر بھی اثر نہیں ہوگا، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ فرمایا اگر ان 3 شرطوں سے کوئی آدمی حق کی بات کرے گا تو انشاءاللہ فتنہ نہیں ہوگا، اگلا مانے نہ مانے فتنہ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے بزرگ ہمیں سکھاتے ہیں دعوت میں۔ انہوں نے کہا کہ تیسری بات یہ کہی کہ اللہ کو دیکھو کہ اللہ ایسا ہے کہ اگر اللہ کے سامنے ساری دنیا سفارش کرنے چاہے اور اللہ سفارش قبول نہ کرنا چاہے وہ نہ کرے، غنی ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، بے پرواہ ہے، اس کی میں عبادت نہ کروں؟ اور کہا بھئی میں تو اللہ پر ایمان لاتا ہوں، تو لہٰذا میری بات تو سن لو تم۔ جب یہ کہا تو قوم نے اس کو مار دیا، نبیوں کو تو مارا نہیں، مارا قرآن نے نہیں بتایا، اس کو مار دیا، جو دعوت دے رہے ہیں۔ قوم پہ جب دماغ پہ غصہ اور شیطانیت چڑھی ہو تو انسان کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب اللہ تعالیٰ، یہ بھی قرآن میں اسی جگہ ہے، صرف اللہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد برزخ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، اب اس کو کہا گیا قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت کا مطلب دنیا کی جنت، برزخ کی جنت، جو برزخ میں جنت کی ہوائیں چل جاتی ہیں قبر میں، وہاں بھی وہ اپنی قوم کے اخلاص میں، قوم کے درد میں تڑپ رہا ہے، یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش یہ میری قوم بھی دیکھ لے، بما غفر لی ربی، اللہ نے کیسے میری بخشش کی اور کیسا مجھے عزت دی ہے، جنت کی ہوائیں چل رہی ہے، جنت کا بچھونا ہے، جنت مرجے، ابھی بھی درد کس کا ہے؟ تو چوتھی شرط کیا آ گئی؟ داعی میں قوم کا درد ہونا ضروری ہے، چاہے بدکار ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، بے نمازی ہے، اگر درد نہیں ہے دعوت بیکار جائے گی۔ اگلے سے نفرت نہیں ہے، گناہ گار سے اس کا درد ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور پھر اپنی وعید وغیرہ ذکر کی۔ تو یہ بنیادی سورہ یاسین کا تھا۔ یہ کہاں پر ہے روایات میں؟ یہ انطاکیہ میں ہے۔ انطاکیہ ساؤدرن ترکی میں ایک شہر ہے، اور میں گیا ہوں وہاں پر، وہاں ان 3 انبیاء کی قبریں بھی ہیں۔ کتنی اوتھینٹک ہے تاریخی روایات ہے، وی کانٹ سے 100% بٹ ہے کچھ نہ کچھ، اور وہ سیریا کا نارتھ ہے، اس جگہ پر ہے۔ یہ وہی بستی ہے جہاں پر وہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، انہوں نے کھانا مانگا تھا، انہوں نے کہا کھانا نہیں ہے، بھاگ جاؤ، تقریباً وہی شہر ہے۔ اللہ نے پھر اپنی نشانیاں بیان کی، تو اس صورت میں زیادہ عقلی دلیلیں ہوں گی، ریشنل پروفس۔ اس کے بعد سورہ صافات اور سورہ صاد میں زیادہ نقلی دلیلیں ہوں گی، انبیاء کے واقعات قصے ہوں گے۔ تو کسی صورت میں غالب عقلی دلیل ہوتی ہے، اللہ عقل کو کھٹکھٹاتا ہے، کسی صورت میں غالب کیا ہوتا ہے؟ نقلی دلائل، اللہ آسمان، انبیاء کے، اولیاء کے، یہاں تک کہ جانوروں کے اللہ قصے ذکر کر کے بتاتے ہیں، دیکھو وہ بھی مانتے تھے، پچھلی قوموں کی ہلاکت بتاتے ہیں، یہاں پر عقلی دلائل ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی ایک بڑی نشانیاں ہے مردہ زمین، بنجر زمین، بیرن لینڈ۔ بیرن لینڈ کو اللہ زندہ کر دیتا ہے بارش سے۔ تو کیا اشارہ ہے کہ جس کا دل بالکل مرا ہوا ہے نا، بالکل بدترین کافر ہے، بدترین فاسق ہے، اس سے بھی نا امید داعی چل، نا امید نہیں ہونا۔ کیا وجہ کوئی ایسی؟ اور بارش کی مثال بار بار قرآن میں کس سے دی گئی ہے؟ کس سے دی گئی ہے؟ ہدایت سے، قرآن سے۔ اس نافرمان آدمی کے دل پر قرآن کی بارش سے دعوت دو
کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مردہ دل کو زندہ کر دے اور وہ ہادی بن جائے. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. صحابہ خود راہ پر نہیں تھے. دنیا کی سب سے ان سویلائز قوم تھی عرب کی اس وقت، اوروں کے ہادی بن گئے، پوری دنیا کو ہدایت. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جو خود مردہ تھا he was dead, now he is giving life to others. that is was ایمان کا جب نور چڑھتا ہے ایسے آتا ہے. ادھر اللہ نے فرمایا اللہ کی ایک نشانی دن ہے، ایک نشانی رات ہے. نسلخ منہ النہار، اللہ رات سے دن کی کھال اتارتے ہیں. جیسے اگر کسی جانور سے کھال اتاری جائے تو اندر سے کچھ اور ظاہر ہوتا ہے نا، سکن. تو رات کی اللہ کھال اتارتے ہیں تو دن استعمال ہوتے ہیں. اٹس اے ویری سینسٹیو اور ویری ایلوکینٹ سائن کہ رات اور دن ایک دوسرے میں مرج ہوتے ہیں نا. ایسا لگتا ہے کہ رات کی چادر اتار رہا ہے کوئی اور نیچے سے دن نکل رہا ہے سفید. اللہ نے ایسی مثال دی. ایک آیت اللہ نے فرمائی سورج اپنے ایک مقام کی طرف بھاگا جا رہا ہے. سورج اپنے مقام کی طرف بھاگا جا رہا ہے لمستقر لہا. آج سے اراؤنڈ 50-70 ایئرس پہلے تک سائنس یہ سمجھتی تھی کہ سولر سسٹم اسٹیٹک ہے، یعنی سن از اسٹیٹک، اٹس ناٹ موونگ، ادر پلانٹس آر موونگ. اس وقت جو اورینٹلسٹ تھے انہوں نے اس پر اعتراض کیا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ سورج موو ہو رہا ہے، حالانکہ ہماری آبزرویشن پروو یہ کرتی ہے کہ سورج موو. ہم کہا ہم تو سائنس کو مانتے ہی نہیں بھائی. سائنس اگر قرآن کی بات پہ برابر آ جائے ہم کہتے چلو ٹھیک ہے، نہیں آئے ہم کہہ رہے ہمارا کیا. ایونچولی اللہ کہتے ہیں میں ان کو نشانیاں دکھاتا رہوں گا یہاں تک کہ ماننا پڑے گا. لو جی اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ سورج اپنے پورے سولر سسٹم کو لے کر ویگا اسٹار کی طرف دوڑ رہا ہے. جو ویگا اسٹار پہنچے گا کیا ہوگا ممکن ہے، ہمیں کیا پتا، اس تک قیامت آ جائے. تو وہ شمس تجری لمستقر لہا، سورج بھی دوڑ رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ بڑے غالب طاقتور بڑے علم والے اللہ کا باریک اندازہ ہے. There's 2 billion stars moving like zigzag اور دنیا سے ہزاروں گنا بڑے اور وہ ٹکراتے نہیں ہیں. یہ اندازہ کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ نے آگے میں فرمایا ہر ستارے کا اللہ نے ایک ٹریک بنایا ہے، وہ اس ریل ٹریک میں گھومتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا. آگے آ رہی صورت میں آگے اللہ نے انفاق کی بات کی ہے اور پھر آخر میں وعید سنائی ہے کہ تم جو اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ چاہے تو تمہاری آنکھوں کو ختم کر دے. تمسنا یعنی آنکھ کو برابر کر دے. کیا مانا؟ دل کی آنکھیں. تو تمہیں کچھ ہدایت سمجھنا ہے، اور جن لوگوں کو ہدایت سمجھ نہیں آتی ان کی دل کی آنکھیں اندھی ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم بوڑھا کرتے ہیں اس کو ہم الٹا دیتے ہیں کریشن میں. افلا تعقلون، کیا مطلب؟ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے، جیسے ہم نے دو دن پہلے پڑھا تھا، اللہ نے پہلے کمزور بنایا، پھر طاقتور، پھر کمزور، پھر بوڑھا آدمی بچے کی طرح ہو جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ، جس کو ہم بوڑھا کرتے ہیں اس کو ہم تخلیق میں اپ سائڈ ڈاؤن کر دیتے ہیں، یعنی وہ دوبارہ بچے کی طرح ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانا کیا ہے. ہر عروج کا ایک زوال ہے. Everything which is glimmering and shining, it is doomed to fail and doomed to dry out and destroyed except for Allah. تو دنیا میں جتنی بڑی چیز نظر آ رہی ختم ہوگی، لہٰذا دنیا سے اتنا بڑا دل نہ لگاؤ. آگے سورہ صافات آ رہی ہے. سورہ صافات کا نام صافات اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرشتوں کی قسم کھائی ہے. اور سورہ صافات یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوقات کا اپنے آگے عاجز ہونا بیان کیا ہے. فرشتے اللہ کے آگے عاجز ہیں، انسان اللہ کے آگے عاجز ہے، سب آرڈینیٹ، ہیلپ لیس، ٹوٹلی ہیلپ لیس ان فرنٹ آف اللہ. اور انبیاء اللہ کے آگے عاجز ہیں. فرشتے، جن، انسانوں میں انبیاء تینوں اللہ کے آگے عاجز ہیں. تو اس صورت میں 7 نبیوں کے قصے ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ انسان جب ہڈیاں بن جائے گا دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب اور مکالمہ بھی دیا. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، صفوں میں کھڑے فرشتوں کی قسم. زاجرات زجرا، ستاروں کو ہنکانے والے فرشتوں کی قسم. So they are herding the stars. The angels are so big. I mean, imagine the stars, how big they are. The angels are bigger than that.
and they're actually driving the stars, ہے نا. فالتالیات ذکرا, جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں. فالتالیات, ذکر کے پیچھے آنے والے. جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوگا, قرآن پڑھا جا رہا ہوگا, دین کا تذکرہ ہوگا, دین کی بات, دین کا عمل ہوگا, فرشتے اس کے پیچھے آئیں گے وہاں پر. ان الہ, یہ ساری قسمیں کھا کر اللہ کہتے ہیں جان لو تمہارا معبود ایک ہی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے دوزخ والوں کی حسرت اور جنت کے مناظر ذکر کیے. قرآن کا انداز کیا ہے, جب بھی اللہ وارننگ دیتا ہے تو گلیڈ ٹائیڈنگز بھی آتی ہیں لازماً, کوئی قرآن میں اس کے خلاف نہیں ہوگا. جب بھی جنت کا تذکرہ ہے, جہنم کا تذکرہ ضرور, دنیا کے عذاب کا تذکرہ ہے تو دنیا کے ثواب کا تذکرہ بھی ضرور ہوگا. بیلنس کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. نذیراً و بشیرا, اللہ کے نبی بشیراً خوشخبری سنانے والے کس کو, ماننے والوں کو, نذیراً ڈرانے والے کس کو, نہ ماننے والوں کو. اللہ نے فرمایا کہ جب اسرائیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے, جس کو نفخہ اولا, 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ سے سور لگا کے بیٹھے, پھونکیں گے تو دنیا تباہ ہو جائے گی. دوسری مرتبہ پھونکیں گے تو سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. پہلا نو, تو قرآن میں ہم یہ کہتے ہیں, بتاتے ہیں کہ بھئی یہ یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ فرسٹ بلو کی بات ہو رہی ہے یا سیکنڈ بلو. دس فرسٹ بلو. جب پہلی دفعہ بولیں گے تو وہ کہیں گے ہاذا, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, ہماری برباد ہو گئے ہم, کیونکہ ان کو تو پتہ ہے ہم نے کیا کیا. یہ آ گیا واقعی جزا کا دن, جس دن بدلہ دیا جائے گا, ہم تو سمجھ نہیں آئے گا. اور اللہ فرمائیں گے احشروا الذین ظلموا, سب ظالموں کو اکٹھا جمع کرو اور ان کو جہنم کی طرف ہنکاؤ. لائک یو ہرڈ دا شیپ اینڈ دا کیٹل, فرشتے مار مار کے ڈنڈے سے چلو جہنم کی طرف چلائیں گے. وقفوہم, اب یہاں کھڑا کرو ان کو, انہم مسئولون, سوال کیا جائے گا. ما لکم لا تناصرون, اب مدد نہیں کر رہے تم. دنیا میں جن لوگوں سے غیر اللہ سے مدد لیتے تھے وہ کہاں ہیں. بل ہم فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون, اب وہ ایک دوسرے کو ملامت کریں گے. ایک کہے گا تو نے مجھے مروایا ہے, تو مجھے غلط کام کراتا تھا. دوسرا کہے گا تو نے مروایا ہے. تیسرا کہیں گے کہ بھائی ہم دونوں ہی مرے ہوئے ہیں. ایک دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں. اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ بری صحبت ان اچھے آدمی کو بھی برباد کر دیتی. لہٰذا ہمارے حضرات فرماتے ہیں صحبت کا خیال کرو بھائی. کن لوگوں کے ساتھ, اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہو, مسجد میں بیٹھ رہے ہو, چاہے انٹرٹینمنٹ تفریح کے لیے بھی اپنا گروپ جو ہے لوگ اچھے تلاش کرو. بری صحبت میں بیٹھو گے یہ ہوگا جو قیامت میں ہو رہا ہے. تو وہ جو اصل میں یہ مکالمہ پہلے بھی گزرا تھا, جو اس میں کچھ بڑے ہوتے ہیں جو کفر کے لیڈرز ہیں اور کچھ چھوٹے. تو چھوٹے بڑوں کو برا بھلا کہیں گے, تم نے ہمیں تقریر کی کفر کی, اسلام کے خلاف, دین کے خلاف, یا اسلام کی غلط ترجمانی, ہم نے تمہاری بات مانی. وہ کہیں گے کہ بھائی ہم نے تمہیں کوئی ڈنڈا چلایا تھا, وہ جو شیطان نے کہا تھا, بلکہ ہم نے تو تمہیں سمجھایا کہ یہ راستہ ہے غلط راستہ, تم سمجھ آ گئے, بلکہ تم قوم طاغین, تم خود ہی خراب تھے, تمہیں وہ راستہ اچھا لگ رہا تھا. حق والے بھی بلا رہے تھے, ان کی دعوت بھی چل رہی تھی, ہماری دعوت بھی چل رہی تھی. تو دعوتیں دونوں چل رہی ہیں, یاد رکھیں. حق بھی دعوت چلا رہا ہے, باطل بھی چلا رہا ہے. دنیا میں کفر کا غلبہ یا بدی کا غلبہ اس وقت ہوتا ہے جب حق والوں کی دعوت کم ہو جاتی ہے. باطل کی دعوت تو چلے گی, وہ نہیں رکے گی. آگے اللہ نے پھر جنتیوں کا مکالمہ ذکر کیا. دوزخ والے تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, ملامت کر رہے ہیں, لعن طعن کر رہے ہیں, اور جنت والے کیا کر رہے ہیں, الا عباد اللہ المخلصین. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 دفعہ اس صورت میں کہا ہے, میرے مخلص بندے. مخلص بندے, اخلاص شرط ہے, اور اخلاص آسانی سے نہیں آتا, بہت مشکل سے آتا ہے. اولئک لہم رزق معلوم, ان کے لیے بڑا مبارک رزق ہے. کیا پھل, اور وہ عزت سے دیے جائیں گے. ایک تو ہے نا آپ بٹھا کے دے دو بھائی باہر لے جاؤ, ایک اس کو جنت کی عزت میں اللہ کی مجلس لگی ہوگی, اللہ جو عزت دے گا وہ کیا عزت ہوگی. جنت کے کھانوں کو اکثر پھل کہا ہے, گندم نہیں کہا, طعام نہیں کہا. وجہ کیا ہے, جنت میں بھوک نہیں ہوگی. بھوک تو ختم, حوض کوثر پی کے پیاس بھی ختم انشاءاللہ. تو عربی میں جس کھانے کو صرف مزے کے لیے کھایا جائے اس کو فاکہہ کہتے ہیں. فروٹس ایسنشل نہیں ہے, مزے کے لیے کھاتے ہیں نا. تو جنت کے پھلوں کو, کھانوں کو اکثر کیا کہا گیا ہے, چاہے گوشت بھی کھائے گا لیکن وہ بطور تفکو یعنی مزے کے لیے کھائے گا. فی جنات النعیم علی سرر متقابلین, تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اب بے اونچے تختے اور بہت اونچے, ان کے ساتھ ان کی بیویاں ان کو نظر آ رہی, ان کو نظر نہیں آ رہی, ایسے بیویاں بھی ساتھ ہوں گی ہر وقت. اور یطاف علیہم بکأس من معین, ایک شراب ہے بڑی پاکیزہ چھلکتی ہوئی شیشے کی طرح, وہ بچے پاکیزہ لے کر گھوم رہے ہوں گے اور پلا رہے ہوں گے. بیضاء لذۃ للشاربین, وہ ایسی سفید شراب ہے
جو پیے گا سر سے لے کر پیر تک لذت میں بھر جائے گا. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. کیا وہ دنیا کی شراب کی طرح؟ نہیں 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 نہیں، اس سے سر نہیں چکرائے گا، نہ سر میں درد ہوگا. دنیا کی شراب سے سر چکراتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، آدمی واہی تباہی بکتا ہے، کرائمز کرتا ہے. جنت کی شراب سے اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق میں، معرفت میں اضافہ ہو جائے گا. وعندہم قاصرات الطرف عین، اور انہی کے ساتھ نظر جھکائی ہوئی بڑی خوبصورت عورتیں ہوں گی. قاصرات الطرف، ہمارے ساتھ کہتے تھے جنت میں آزادی ہوگی، بے غیرتی نہیں ہوگی، بے حیائی جنت میں بھی نہیں ہوگی. یعنی فریڈم ہوگا. دنیا میں ہم قید ہیں. وی آر ناٹ لبرلز، وی آر ناٹ فری ایٹ آل. یہ باطل کا نعرہ ہے، فری ہے، فریڈم، واٹ ایور یو ڈو. ہمارا نعرہ نہیں ہے. جنت میں فریڈم ہوگا، بے حیائی پھر بھی نہیں ہوگی. اللہ فطرت ایسی کر دے گا، بے حیائی کی نہیں بنے گی. اور کأنہن بیض مکنون، وہ عورتیں ایسی پیاری ہوں گی جیسے کہ انڈا ہے چھپایا ہوا. اب چھپایا ہوا کیوں کہا؟ چھپایا ہوا اس لیے کہا، بیض مکنون یعنی موتی، وہ موتی کی طرح کا انڈا ہے. جو چیز بڑی قیمتی ہو نا اسے چھپا کے رکھا جاتا ہے، جو چیز بے قدری ہو اس کو اٹھا کے رکھیں. اس لیے ہم کہتے ہیں ہماری جو خواتین وہ ہر ایک کے لیے ہیں تو وہ ان کی قدر کوئی نہیں ہے. اور جو خواتین صرف اپنے شوہر کے لیے، اپنے محرم مرد کے لیے وہ قدردان ہیں. وہ سونا ہے، وہ ڈائمنڈ ہے جس کو سونار ہر ایک کو نہیں دکھاتا، صرف اس کو دکھاتا ہے جو اس کا قابل ہو. تو یہ پردے والی عورتوں کی صفت ہے. فاقبل، اب یہ بھی آپس میں بات کریں گے. اب جنت والے گپ شپ کر رہے ہیں آپس میں، یہاں تخت پہ بیٹھا ہے، ادھر تخت پہ بیٹھا ہے. ہاں بھائی بتاؤ. وہ کہے گا یار میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا دنیا میں، اور وہ یہ کہتا تھا کہ یار جب ہم مر جائیں گے تو کوئی زندہ ہوں گے. اشکال کرتا تھا، اعتراض کرتا تھا، زندہ کیسے ہوں گے؟ تو دوسرے نے کہا دیکھو تو وہ دوست کہاں ہیں. اب وہ دیکھیں گے تو اب جنت والوں کو منظر کھول دیا جائے گا جہنم کا. وہ دیکھیں گے تو وہ فی سواء الجحیم، جہنم کے سب سے خطرناک کھور میں پڑا ہوگا. وہ کہے گا ہائے ہائے تو نے تو مجھے بھی گمراہ کر دیا تھا، شکر ہے میں نے تیری بات نہیں مانی، تو بری صحبت سے کٹ گیا. ولولا، کیا میں اپنے کمال سے بچا؟ نہیں. ولولا نعمت ربی، اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ جہنم میں ہوتا. تو بھئی دنیا میں جو بھی کمال ہے وہ ہمارا اپنا نہیں بلکہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ ہارون علیہ السلام کا، الیاس علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ایک بات عرض کرتا ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام نے، اب یہ صورت میں ہے یہ بات، جو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لے گئے اسماعیل علیہ السلام کو، اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ اس میں بہت ساری باتیں سیکھنے کی ہیں. بچہ چھوٹا ہے اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، تو وہ گویا کہ نبی کو وہ کرنا ہے، لیکن ایسے نہیں کر رہے، پہلے بچے کی رائے پوچھ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو تربیت کی ہے وہ کیا ہے. صحیح ہے. دوسری بات، علماء نے لکھا اللہ کے نبی کی بھی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنے متبعین سے زبردستی کام نہیں کرایا کرتے تھے، ان کو راضی کر کے بات سمجھا کے ان سے کام کراتے تھے اور ان کی رائے لیتے تھے. اسی طرح بعض مرتبہ صحابہ کی رائے اللہ کے نبی کی رائے کے خلاف تھی، آپ نے مان لی احد میں، چلو بھائی ٹھیک ہے. یہ بڑی اہم بات ہے امیر کے لیے، کسی بھی ذمہ دار کے لیے. بھائی چاہے آپ کی رائے کچھ اور ہو، آپ کو پتہ ہے اچھی نہیں ہے، بالکل خلاف شریعت، تو پھر تو اور بات ہے. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھیوں کی رائے نہیں بن رہی تو ساتھیوں کی رائے مان لی. تو وہ اپنے بیٹے کی رائے دیکھ رہے ہیں، چھوٹے بچے کی، بیٹا تمہاری رائے کیا ہے؟ تو بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا کر گزریے جو آپ کو اللہ نے کہا ہے. تو بچہ ہے، بچہ تو بھاگے گا، ہے کہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر جیسے آپ چاہتے ہیں. فلما، اب ابراہیم علیہ السلام نے یوں لٹا دیا، یوں کر کے، اور گردن پہ چھری رکھی اور منہ ادھر کر لیا. اب اللہ نے منظر کشی کی، اللہ منظر کر. فلما اسلما، اللہ کہہ رہے جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں مسلمان ہو گئے. یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں، اسلام کا معنی یہاں سمجھ میں آتا ہے. مسلمان ہونے کا مطلب کہ وہ بات جو دل کو سب سے بری لگتی ہے وہ بھی جب اللہ کا حکم آ جائے تو اسلما، گردن چکا دی. اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ نے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دیا، بس یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اب میں تمہیں دمبا دیتا ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ رحمت خدا بہانمی جویت، بہانمی جویت. اللہ wants excuses to forgive us. اللہ قربانی لیتا نہیں ہے،
دیکھتا ہے بندہ قربانی کے لیے تیار ہے، یا کبھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا دیتا ہے، تو اللہ نے دیکھا کہ تیار ہے کہ نہیں ہے، تیار ہے، تو اللہ کو تھوڑی مارنا ہے کسی بچے کو، اللہ تو جذبہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سورہ صافات یہاں ختم ہو رہی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کافر ہیں وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، قیامت میں خوب دیکھنے والے ہوں گے، دنیا میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ اس صورت کا انتہا بڑی زبردست ہے۔ یہ ہمارے بہت سارے بزرگ ایسے گزرے ہیں، ان کا آخری کلمہ یہ آیت تھی، سورہ صافات کی آخری آیت، پاک ہے وہ اللہ عزتوں کا مالک، اور پاک ہے ان بری صفات سے جس کی یہ مشرک اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، وسلام علی المرسلین، اور سلام اللہ کے سارے نبیوں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ سورہ صاد آگے ہے، اس میں ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ صاد میں بھی اللہ نے نقلی دلائل ذکر کی ہیں اپنے انبیاء کی۔ تو سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض نبیوں کا تذکرہ عجیب انداز میں کیا۔ اللہ نے کہا وَذْكُرْ، اے میرے نبی آپ تذکرہ کریں عبدنا ایوب، میرے بندے ایوب کا۔ اور آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں، ایوب کو ہم نے بڑا صبر والا پایا، نعم العبد، اللہ تعریف کر، کیا خوب آدمی ہے، اوئے ہوئے، what a person who's saying this، اللہ کیا زبردست آدمی ہے ایوب، اور کیوں، صبر کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ابراہیم کا تذکرہ کرو، اسحاق کا، اُولی الایدی والابصار، دل کی آنکھیں کھلی تھی ان کی، اور وَاذْكُرْ اسماعیل اور یسع اور انبیاء کا، جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اس کا پورا کر دیا۔ یہ ہماری 3 صورتوں کے آج کی جو پڑھی خلاصہ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اس کا علم عطا فرمائے، اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی دعوت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔